بسم الله الرحمن الرحيم. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. رواہ البخاری۔ حضرت مسور ابن مخرمہ صلح حدیبیہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عروہ ابن مسعود جب اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو انہوں نے کہا: اے لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، قیصر، کسریٰ، نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ دوستو، بات ہو رہی ہے کہ محبت رسول صحابہ کرام سے سیکھنی چاہیے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے: الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ یہ عروہ ابن مسعود مشرکین کا ساتھی ہے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جب واپس گئے تو انہوں نے جا کے یہ کلمات کہے کہ جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں وہ کوئی دنیا کے بادشاہ کے اس کے ساتھی اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ اور پھر تعظیم کی تفصیل بیان کی: واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن بھی ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھی اپنی ہتھیلی پر لے کے اپنے چہروں اور جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت اختیار کرتے ہیں کہ ان کا حکم کون پہلے پورا کر لے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وضو کے پانی کی برکت حاصل کرنے کے لیے ابھی یہ لڑ پڑیں گے، اتنی سبقت لیتے ہیں وضو کا پانی لینے کے لیے اور اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہاں خاموشی چھا جاتی ہے، کسی کی آواز نہیں ہوتی۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور اپنی نظروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ان کے چہرے کی طرف نہیں اٹھا سکتے، نظر بھر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں ہیں وہ۔ دوستو، یہ اس وقت جو حضور کے دشمن تھے وہ حضور کے صحابہ کی یہ تعریف کریں کہ یہ صحابہ ایسے ہیں، تو محبت رسول صحابہ نے کر کے دکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لا رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، صحابہ ہماتن گوش ہو کے سن رہے ہیں، نظر بھر کے صحابہ ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے حضور کو دیکھ نہیں رہے۔ بھائی، یہ جماعت صحابہ اور آج کے دور میں کچھ بدبخت ایسے ہیں، بعض تو روافض اور بعض نیم رافضی جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، وہ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے مسلمان نوجوانوں پر، سنی نوجوانوں پر، کہ وہ ایسے لوگوں کی بات سن رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف بات کریں۔ اور وہ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سوائے صحابی ہونے کے اور کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ اور میں بات بتاؤں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ تھے اور وہ صلح حدیبیہ میں شریک ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ اور ایک بدبخت کہتا ہے کہ سوائے صحابی ہونے کے ان کو کوئی شرف حاصل ہی نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ وہ بھائی، صحابی ہونے سے بڑی فضیلت کیا لینی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت نبی ہونے کے بعد اللہ نے شرف صحابیت رکھا ہے، جو اللہ نے ان صحابہ کرام کے حصے میں رکھ دیا۔ تو بھائی، صحابہ کی عزت اور عظمت اپنے دل سے کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی، اور اس عزت اور عظمت کو اس روایت میں عروہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم سب کتب احادیث کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے۔ ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت دل میں رکھیں، اور کبھی بھی کسی بھی شخص کو جو صحابہ کرام کے خلاف بات کر رہا ہو، وہ چاہے رافضی ہو یا نیم رافضی، سنیوں کے لبادہ میں، اس کی بات قطعا نہ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔